لالا قسم لے لیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ قاتل ہیں۔ پلیز دادا صاحب کو ہمارے نکاح سے انکار کر دیں، آپ بھی تو مجھے بہن سمجھتے ہیں نا۔ وہ سہمی ہوئی سی بولی تو زریاب خانزادہ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک بھی وہ نکاح سے انکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر اس کا سہما معصوم چہرہ دیکھتے دل نے ارادہ تبدیل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بات کر لوں گا دادا شاہی سے، تم جاؤ۔ زریاب کے کہنے پر وہ مطمئن ہوتی اپنے کمرے میں گئی تھی، پر اگلی صبح شدید جھٹکا لگا تھا جب معلوم ہوا کہ زریاب کے کہنے پر نکاح آج ہی ہو رہا تھا۔ وہ روتے نکاح سے انکار کرتی رہی اور پھر غصے سے زریاب کے کمرے میں گئی۔ ہر جان حلق میں اٹک گئی جب اس کے ہاتھ میں نوکدار لالا لالا آپ کو داجی بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی ہانپنے لگی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا بھاگ کر آؤ، اور داجی سے کہہ دو کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، شام میں آ کر ان سے ملوں گا۔ وہ ناگوار نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بولا۔ وہ جانتا تھا داجی کیا بات کرنے والے ہیں، اسی لیے اسے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن لالا، لیکن کیا؟ میں نے کہہ دیا نا کہ میں شام میں آ کر داجی سے بات کروں گا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ اس نے آگے سے اسے جھڑک دیا۔ وہ سر جھکا گئی اور اپنی رونی صورت لے کر داجی کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے داجی اپنی ضد پوری کروا کر رہیں گے، وہ غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ وہ پیچھے داجی کے کمرے میں گئی تھی، وہ رونی صورت لیے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو داجی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اسے ڈانٹ کر کھا آئی ہے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب وہ تمہیں ڈانٹا کرے تو اس کا آگے سے ڈٹ کر مقابلہ کیا کرو، دادی نے منہ بسورے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں داجی، میں ان سے بدتمیزی نہیں کرتی، آپ پھر بھی ہمیشہ بھوکے شیر کے آگے مجھے کھانے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ وہ رونی صورت لیے داجی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنی کوہنی گھٹنوں پر ٹکائے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے غیر مرائی نقطے کو گھورنے لگی تھی، جبکہ اس کے بغل میں بیٹھے داجی نے بھی گھٹنے پر ہاتھ ٹکایا تھا اور ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے غیر مرائی نقطے کو گھورنے لگے تھے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا اس کا، داجی نے پرسوچ لہجے میں کہا تو پریشا نے چونک کر اپنے دادا کو دیکھا تھا۔ داجی آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ تجسس سے بولی۔ داجی بڑبڑائے، ارے نہیں بیٹا، ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے یہ لڑکا کب سدھرے گا، جب دیکھو تمہیں ڈانٹتا رہتا ہے۔ داجی نے بات گھمائی، اب جب شام میں آئیں گے نا تو آپ ان کی اچھے سے خبر لیجئے گا، بنا وجہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، ڈبٹتے رہتے ہیں، آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اپنے بال ایک ادا سے پیچھے جھٹکتی بولی۔ ہاں جب شام میں آئے گا تو میں اسے اچھے سے اس کی خبر لوں گا، تم جاؤ جا کر آرام کرو، داجی نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا تو وہ زور و شور سے اسبات میں سر ہلاتی داجی کی پیشانی پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے داجی نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ کیا خبر ہے ظفر؟ وہ ڈیرے پر داخل ہوتا بولا تھا۔ ظفر احترام سے کھڑا ہوا اور اپنا سر جھکا لیا۔ سردار صاحب وہ جلد ہی یہاں پر واپس آ رہا ہے اور سب سے پہلے وہ آپ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے، ظفر نے کہا تو زریاب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تو تیاری کرو اس کے آنے کی، اس کا ویلکم ایسا کرنا جیسے یہ ویلکم اس کا آخری ویلکم ہو، میں بھی ملنا چاہتا ہوں اس سے، اب میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ جو اتنی دور بیٹھے ہی کٹ پتلی کی طرح لوگوں کو نچا رہا ہے اور جو مجھ سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ زریاب نے پرسوچ نظروں سے ڈیرے سے باہر بہتی نہر کو دیکھ کر کہا تھا۔ جی سردار، جیسا آپ کا حکم، ظفر نے احترام سے سر جھکا کر کہا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ داجی کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، ایموشنل بلیک میل کر کے ہر دفعہ اپنی کوئی نہ کوئی بات مجھ سے منوا لیتے ہیں، لیکن یہ والی بات میں ہرگز نہیں ماننے والا داجی آپ کی۔ داجی کا سوچ زریاب بڑبڑایا۔ نہیں داجی نہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ جب اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گراتا اپنے بال خراب کر چکا تھا۔ آج تک وہ اسے تذبذب کا شکار کبھی نہ ہوا تھا، وہ ہمیشہ اپنوں کے سامنے کمزور ہو جایا کرتا تھا، اور آج بھی یہی ہوا تھا کہ داجی کے فیصلے کی وہ نفی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ داجی کو انکار کرے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ داجی مجھ سے جیت جائیں گے، اور پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہوا اور ایک جھرجھری لی تھی۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ زریاب نے دونوں ہاتھوں کانوں کو لگائے تھے۔ وہ تھکا ہارا گھر داخل ہوا، لیکن سامنے داجی کو دیکھ اس نے اپنے لب بھیچے اور اپنے بالوں میں ہاتھ گھماتا دبے دبے قدموں ان کے پیچھے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ زریاب، جاگ رہا ہوں میں۔ داجی کی آواز پر اس نے اپنے لب بھیچے اور واپس پلٹ کر ان کی طرف آیا تھا اور کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ داجی میں بہت تھک گیا ہوں، اب میں آپ سے صبح بات کروں گا، کھانا میں کھا چکا ہوں۔ داجی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھا تھا۔ وہ کہہ کر فوراً پلٹا اور تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا، جبکہ داجی اس کی اس تیزی پر محض سر پکڑ کے رہ گئے تھے۔ بہت ضدی ہو تم، لیکن یاد رکھو میں بھی تمہارا دادا ہوں، مجھے معلوم ہے اس رات تم نے میری اور اپنے چاچا کی بات سن لی تھی، تبھی تم اس طریقے سے مجھ سے دور بھاگ رہے ہو، لیکن میں بھی اپنی ضد کا پکا ہوں بیٹا، اگر تم میرے پوتے ہو تو میں بھی تمہارا دادا ہوں۔ وہ کہہ کر گردن اکڑاتے کھڑے ہوئے اور شیر کسی چال چلتے اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ زریاب نے کمرے میں آ کر ایک گھر سانس لیا تھا۔ داجی سے بچنا بہت مشکل کام ہے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال لیں۔
ज़रियाब ने दोनों हाथ आसमान की तरफ करके कहा था और फिर फ्रेश होकर सोने के लिए लेट गया कि अचानक ही इसे चीख सुनाई दी थी। और वो ये चीख किसकी थी वो अच्छे तरीके से जानता था। वो चेहरे पर सर्द तासुरात लिए कमरे से बाहर निकला। वो बेड पर खड़ी चीख रही थी और नीचे कालीन पर भागते चूहे को भागने की जगह न मिल रही थी। वो इस कदर तेज़ चीख रही थी कि इस वक्त वो चूहा भागता हुआ बेचारा मालूम हो रहा था। जैसे ही ज़रियाब ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो नज़र सीधा सामने बेड पर नाचती परीशे पर गई। दुपट्टे से बेनियाज वो अपनी ही धुन में चीख रही थी, जबकि इसके सामने एक चूहा था। ज़रियाब ने गुस्से से पहले इस चूहे को देखा और फिर परीशे को। तुम तो चुप करो। ज़रियाब की धाड़ के कहने पर परीशे की ज़बान को ब्रेक लगी थी, जबकि वो चूहा अब गैलरी के रास्ते से वहाँ से बाहर निकल गया था। कितना चीखती हो और कितना फजूल बोलती हो। मुझे लगा था कि तुमने सिर्फ फजूल हरकतें करने में मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन नहीं, तुमने तो पूरी की पूरी फजूल लड़की हो। ज़रियाब ने गुस्से से कहा तो वो मुंह बसूरती बेड पर बैठ गई थी, जबकि इसने आगे से कुछ भी ना कहा था। ज़रियाब कमरे का दरवाज़ा बंद करता वहाँ से निकल गया था। खड़ूस कहीं का, लाला ना होते तो अच्छे से बताती कि कौन फजूल बोलता है और कौन फजूल है। वो कहकर अपने मुंह पर तकिया रखती सोने की कोशिश करने लगी थी। क्या हुआ दादी, आप इतने सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठे हैं? साजिदा बेगम ने बेचैनी से इनके करीब आकर पूछा। हमारे जो लाडले साहब हैं ना, वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, तो सोचा मैंने आज बात कर ही लूँ, ना जाने कब आएगा वो। दादी ने कहकर एक सर्द आह भरी। बाबा, आप जानते हैं ना कि वो अपनी बात का कितना पक्का है, और शायद आपकी बात तो उस रात इसने सुन ली थी, तो फिर वो क्यों मानेगा आपकी बात? साजिदा बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। मेरी बात तो उसका बाप भी मानेगा। तुम मुझे बस ये बताओ कि वो घर से किस वक्त बाहर निकलता है? वो तो मैं नहीं जानती दादी, लेकिन अक्सर जल्दी चला जाया करता है और कभी देर से जाता है। साजिदा बेगम ने दादी से कुछ फासले पर बैठते हुए कहा। दादी खामोश हो गए थे। थोड़ी ही देर में एक मुलाजमा चाय लेकर इनके पास आई और चाय देकर वापस चली गई थी। सर्दियों के इन दिनों में पहाड़ी इलाकों में धुंध बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और सूरज बहुत देर से तुलू हुआ करता था। आज भी हर तरफ धुंध ही धुंध थी, सूरज अभी तक नज़र न आया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं इतनी सर्दी में बाहर? फारूक साहब ने हैरत से पूछा। भाभी, आप भी यहाँ बैठी हैं? आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको मालूम है, फिर भी आप यहाँ बैठी हुई हैं। और बाबा आप भी? इन्होंने खफगी से अपनी भाभी को देखकर कहा। भाई, बाबा यहाँ बैठे हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर उनके पास बैठ लूँ। मैं तो बाहर टहलने के लिए आई थी, लेकिन फिर बाबा को यहाँ अकेले बैठ देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए बाबा के पास ही बैठ गई हूँ। साजिदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। फारूक साहब ने इस बात में सर हिलाया और वो भी अपने बाबा के पास ही बैठ गए थे। इन्होंने इनके पाँव अपनी गोद में रखकर दबाना शुरू कर दिया। मम्मा, कहाँ हैं आप? परीशे अपनी माँ को ढूंढती हुई बाहर आई। साजिदा बेगम ने मुस्कुराकर परीशे को देखा और इसे अपने पास आने का इशारा किया। परीशे भागकर अपनी माँ के सीने से लगी, फिर दादी को देखकर इनके पास जाकर दुबक गई और इनके कंधे पर सर रखकर एक गहरा सांस लिया। थोड़ी देर में वहाँ फारूक साहब की बीवी फौजिया बेगम आई और मुलाजमा को चाय का कहकर साजिदा बेगम के पास ही बैठ गई। फिर अहमद साहब वहाँ आए तो सबको वहाँ बैठे देखकर दादी के पास ही बैठ गए। परीशे बेटा, आप अंदर चली जाओ, धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको फिर सांस का मसला होता है, फौजिया बेगम ने फिक्रमंदी से कहा था। नहीं जाना, आप देखें ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा, आप कंबल यहीं ले आएँ। वो बच्चों की तरह बोलकर वापस आंखें मूंद गई थी, जबकि इसकी इस हरकत पर फौजिया बेगम मुस्कुराई थी। मुलाजमा चाय लेकर आई। फौजिया बेगम ने सबको चाय दी और परीशे के लिए अंदर से शॉल मंगवाई थी। घर के सब अफराद कहाँ हैं? ज़रियाब कमरे से बाहर निकला तो आज घर में इतनी खामोशी देखकर मुलाजमा से पूछा था। आज रोज़ के मामूल ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। वो आज घर से बाहर जाने का इरादा ना रखता था। साहब जी, वो सब लोग बाहर हैं, मुलाजमा ने एहतराम से कहा। ठीक है, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। वो कहता हुआ घर के खारिजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़रियाब की नज़र जैसे ही बागीचे में गई तो सब लोग वहाँ जमा थे। वो जानता था अगर वो इनके दरमियान जाकर बैठा तो दादी अपनी बात इसके सामने रख ही देंगे, लेकिन हिम्मत करता वो आगे बढ़ा और सबसे सलाम करके अपनी माँ के पास बैठा था। दादी ने गौर से ज़रियाब के चेहरे को देखा। मैं तुमसे कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अचानक तुम जनाब कहाँ गायब हो? दादी ने गुस्से से कहा। दादी, आपको मालूम तो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बस इसी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ। मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन फिर वक्त ही ना मिला और रात तो आपके सामने ही मैं देर से घर आया था। वो सर झुकाकर एहतराम से बोला था। अहमद साहब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि फारूक साहब भी दबी दबी हंसने लगे थे। दादी के चेहरे के तासुरात देखकर फौजिया बेगम और साजिदा बेगम भी चेहरे पर दुपट्टा रखकर अपनी हंसी दबा गई थी। परीशा ने दादी के चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ है दादी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो नरमी से इनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली। दादी मुस्कुराया और फिर ज़रियाब को देखा। ज़रियाब, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा निकाह परीशा से हो जाए। सोच लो, कल सुबह तक का वक्त है, थोड़ा सोच समझ कर जवाब दे देना। दादी खड़े हुए और घर के अंदर चले गए थे। पीछे ही घर के बाकी अफराद उठे और घर के अंदर चले गए थे, जबकि ज़रियाब वहीं बैठा बाहर के मंजर को देख रहा था। आखिर जिस चीज़ का डर था वही हुआ। दादी ने अपनी बात इसके सामने रख ही दी थी। वो जिस बात से भाग रहा था वो बात हो ही गई थी। वो अपना ख्याल झटकता उठा और सबके साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में सब नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। मुझे बाज़ार जाना है चाची, किसी को बोले ना मुझे बाज़ार ले जाए, परीशा ने फौजिया बेगम को देखकर कहा था।
ड्राइवर तो डेरे पर गया हुआ है, एक काम करो तुम डेरे पर चली जाओ, वहाँ पर जो ड्राइवर होगा इसे अपने साथ लेकर चली जाना। फौजिया बेगम ने कहा तो वो फ़ौरन इस बात में सर हिलाती घर से निकली और डेरे की तरफ बढ़ गई। डेरा इनके घर से कुछ फासले पर था, ज़्यादा दूर न था, इसीलिए वो अक्सर डेरे पर अकेली ही चली जाया करती थी। जैसे ही वो डेरे पर दाखिल हुई तो सामने ही ज़रियाब हाथ में गन लिए खड़ा था, जबकि उसके कदमों में एक आदमी गिरा हुआ था जिसके सीने से खून बह रहा था। ज़रियाब ने सामने खड़ी परीशे को देखा। इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़ता, परीशे चीखती हुई वहाँ से पलटी और भागती हुई वापस घर चली गई और सीधा जाकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। डर से इसका रूं काँप रहा था। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़रियाब किसी को मार भी सकता है। इसे तो लगा था कि वो महज गुस्से का तेज़ है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए तो वो इतने धड़ल्ले से इसके सामने चली जाया करती थी। लेकिन आज ज़रियाब का ये रूप देखकर वो कांप गई थी। वो तो अपने निकाह के बारे में भी इससे बात करना चाहती थी कि वो दाजी से इनकार करे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल इसके सामने जाने का इरादा न रखती थी। क्या तुम अंदर हो? जैसे ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो उचक कर खड़ी हुई और अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करने लगी। आंखें खौफ से फैली थी। जी मम्मा। इसने दरवाज़ा खोले ही बिना ही जवाब दिया। तुम डेरे पर गई थी ना, क्या हुआ? कोई ड्राइवर मिला या नहीं? और तुम इतनी तेज़ी से कमरे में बंद क्यों हो गई हो? ज़रियाब ने फिर से तुम्हें कुछ कह दिया है क्या? इसकी माँ साजिदा बेगम ने फिक्रमंदी से दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। ज़रियाब के जिक्र पर वह बेड के साथ लगकर नीचे बैठी। नहीं मम्मा, लाला ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। बाहर सर्दी बहुत थी इसीलिए भागते हुए आई हूँ और फिक्र न करना, मैं सोने लगी हूँ, परीशा ने कहा तो इसकी माँ चली गई थी, जबकि परीशा बेड पर लेटती चेहरे पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो जागती रही तो बार बार ज़रियाब का वो रूप सामने आएगा जो अभी वो देख कर आई थी। शाम तक परीशा सोती रही थी। फिर जब भूख सताने लगी तो वो उठकर कमरे से बाहर निकली। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। वो सर झुकाती आई और अपने दादी के पास बैठी। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है परीशा? इसकी माँ ने फिक्रमंदी से इसका चेहरा थपथपा कर पूछा। सामने बैठे ज़रियाब ने अपनी नज़रें उठाकर जैसे ही परीशा को देखा, परीशा के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास लरस गया था और इसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस सुबह सर्दी ज़्यादा थी बाहर और मैं वहाँ बैठी हुई थी, इसी वजह से शायद हल्का सा बुखार हो गया है। रात को दवाई लेकर सो जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी, वो सर झुकाए ही बोली थी। इसकी माँ ने इस बात में सर हिलाया और फिर उसे खाना देने लगी। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और फिर सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। परीशा हमेशा खाना खाने के बाद अपने दादी के कमरे में जाया करती थी और रात देर तक बैठकर इनसे बातें करती थी, लेकिन आज वो जल्दी कमरे में चली गई थी। दादी को अजीब लगा, लेकिन इन्हें लगा कि आज सुबह में की जाने वाली बात को लेकर शायद वो परेशान है, इस वजह से इन्होंने भी परीशा को ना बुलाया था। जबकि कमरे में दबक जाने के बाद परीशा हिम्मत करती कमरे से निकली थी। वो ज़रियाब के सामने जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये भी हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इसका निकाह ज़रियाब से हो। वो तो इसे बचपन से लाला कहती आई थी, आखिर कैसे वो इससे निकाह में जा सकती थी। परीशा ने आसपास देखकर हल्के से ज़रियाब के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। हाँ आ जाओ। अंदर से ज़रियाब की आवाज़ आने पर इसने अपना थूक निकला था और हिम्मत करती कमरे में दाखिल हुई। परीशा को अपने कमरे में आता देख ज़रियाब हैरत से खड़ा हुआ था। रोज़ के बरक्स आज वो बिल्कुल खामोश थी, चेहरे पर बला की मासूमियत सचाए। वह घबराई घबराई से इसके सामने खड़ी थी। न जाने क्यों इसका चुप रहना ज़रियाब को बहुत भाया था। लाला, आप दादी को मना कर दें कि आप मुझसे निकाह नहीं करना चाहते। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने कत्ल किया है, परीशा ने कहा तो ज़रियाब ने हैरत से परीशा को देखा था। कितने दीदा दिलेरी से वो इसके सामने खड़े होकर इसको कातिल कह रही थी। ज़रियाब ने अपना एक कदम जैसे ही परीशा की तरफ बढ़ाया तो परीशा ने अपने कदम पीछे लिए थे। ज़रियाब के होंठों के कोने को एक मुस्कुराहट ने छू लिया था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं दादी से बात करूँगा। ज़रियाब ने मज़ीद बात न बढ़ाई और इसे जाने के लिए कह दिया। परीशा खामोशी से कमरे से निकली और फिर अपने कमरे में बंद हुई थी। परीशा के कमरे से निकलने के बाद ज़रियाब का कहका कमरे में गूंजा था, जबकि हंसते हंसते इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये पागल लड़की, ज़रियाब ने कहका लगा कर कहा और फिर सोने के लिए लेट गया। पहले तो मैं खुद तुमसे निकाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे निकाह में आओ, ज़रियाब ने खोए खोए अंदाज में कहा और फिर आंखों पर हाथ रखकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो ज़रियाब फ्रेश होकर कमरे से निकला था और सब लोगों के दरमियान जाकर बैठा। सब लोगों ने सवालिया नज़रों से ज़रियाब की तरफ देखा, जबकि सब लोग इसका जवाब जानते थे। दादी भी जवाब जानते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ज़रियाब अपने मुंह से इकरार या इनकार करे। तो ज़रियाब, तुमने क्या सोचा? दादी ने ज़रियाब से पूछा। दादी, मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि निकाह आज ही होना चाहिए, ज़रियाब ने कहा तो फौजिया बेगम बुरी तरह खांसने लग गई थी, जबकि वहाँ बैठे सब लोगों का भी यही हाल था। वो हैरत से मुंह खोले बस ज़रियाब को ही देख रहे थे। आखिर वो मान कैसे गया था? दादी ने फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर अपने बेटे को देखा, जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ज़रियाब हरगिज़ हाँ नहीं करेगा। दादी ने अपनी आईब्रो उठाई और ज़रियाब की तरफ इशारा किया, फिर अपनी फ़र्जी कॉलर झाड़ते नाश्ता करने लगे थे। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी निकाह? फ़ारूक साहब ने पूछा। मुझे किसी काम से मुल्क से बाहर जाना है और मैं चाहता हूँ कि परीशा को मैं अपने साथ लेकर जाऊँ, और मैं टिकट्स पहले ही करवा चुका हूँ। कल की हमारी फ़्लाइट है, इसी वजह से बस मैं चाहता हूँ कि आज ही हमारा निकाह हो जाए। ज़रियाब कहकर उठा और सबसे अलविदाई कलमात कहता वहाँ से निकलता चला गया था। क्या ये ज़रियाब ही था? साजिदा बेगम ने हैरत से पूछा।
ہاں ہاں، یہ ذریعہ بھی تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس نے ہمیشہ کی طرح کام کی بات کی ہے، فوزیہ بیگم نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ تم لوگ ایسے ہی مجھے ڈرا رہے تھے کہ وہ اس شادی کے لیے انکار کر دے گا، لیکن دیکھو اس نے تو آج ہی نکاح کا کہہ دیا ہے۔ جاؤ فوراً پریشا کو بتاؤ، میں جانتا ہوں پریشا کو ہمارے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اسے شام کے لیے تیار کرو، آخر میرے پوتے نے ہاں کر دی ہے۔ ساجدہ بیگم ہوش میں آتی اٹھیں اور پھر گھر کا کام ختم کر لینے کے بعد فوزیہ بیگم کے ساتھ وہ پریشا کے کمرے میں گئی تھی، جہاں پریشا پرسکون سے سو رہی تھی۔ پریشا بیٹا اٹھ جاؤ، ساجدہ بیگم نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ گھما کر کہا۔ ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، ساجدہ بیگم نے کہا تو پریشا فوراً اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں بند ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر آئی تو وہ اپنی ماں اور تائی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ جی مما بولیں کیا ہوا ہے؟ وہ تو بہت خوش ہو رہی تھی کہ آخر ذریعہ نے اس سے نکاح سے منع کر دیا ہے، تبھی تو اس کی ماں اس سے بات کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن ان کے آگے کے الفاظ سن کر پریشا کو یوں لگا تھا کہ وہ گہری کھائی میں گر گئی ہے۔ بیٹا ذریعہ نے تم سے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارا نکاح آج رات ہی ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پریشا بالکل ساکت ہو گئی تھی، اچانک ہی اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ کیا ہوا ہے پریشا، تم ٹھیک ہو؟ اس کا یوں دم بخود ہونا دیکھ کر اس کی ماں اور فوزیہ بیگم فکر مندی سے اس کی طرف بڑھیں۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنی ماں کو پریشان ہوتے دیکھ کر وہ فوراً بولی تھی، تمہارا رنگ اچانک سے یوں زرد کیوں ہو گیا ہے؟ وہ ابھی بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ تھپ تھپا کے پوچھ رہی تھی۔ مما بخار ہو رہا ہے اور نہا کر آئی ہوں، پانی ٹھنڈا تھا شاید اسی وجہ سے، پریشا نے کہہ کر سر جھکایا۔ بیٹا ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں داجی کے فیصلے پر؟ ذریعہ نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے، فوزیہ بیگم نے پوچھا تو پریشا کا دل کیا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے اور کہے کہ ہاں اسے اعتراض ہے، وہ ذریعہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ اس سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی ہے، چھپ جانا چاہتی ہے، لیکن افسوس وہ ایسا کہہ نہیں سکتی تھی، وہ اپنے داجی کا دل ہرگز نہیں توڑ سکتی تھی، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی جان سے عزیز داجی کے فیصلے کی نفی کر سکے۔ نہیں مجھے میرے بڑوں کی بات پر کیوں کوئی اعتراض ہوگا، ہمیشہ سے فیصلے وہی تو کرتے آئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ آج پہلی دفعہ پریشا نے یوں سمجھداری والی بات کی تھی۔ ساجدہ بیگم مسکرائیں اور پھر فوزیہ بیگم اور ساجدہ بیگم باری باری اس کے پیشانی پر بوسہ دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ غصے سے اٹھی اور ذریعہ کے کمرے میں گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت وہ گھر پر ہے یا نہیں، لیکن اس کے سر پر غصہ اس قدر سوار تھا کہ وہ بس ذریعہ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ الماری کے پاس کھڑا ہاتھ میں نوکدار چاقو لیے اس کی دھاڑ چیک کر رہا تھا۔ پریشا کو یوں اچانک دھڑلے سے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ذریعہ نے وہ چاقو اپنے ہاتھوں میں گھمایا، وہ جانتا تھا کہ وہ کس معاملے میں بات کرنے آئی ہے، لیکن وہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ واپس دیکھنا چاہتا تھا، اور وہی ہوا تھا، ذریعہ کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر پریشا کا غصہ تو کسی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے میرے کمرے میں آنے کا؟ اس طریقے کا حق تم تبھی رکھتی ہو جب تم میرے نکاح میں ہو، ذریعہ نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے چاقو کو ہاتھ میں گول گول گھما کر کہا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ منع کر دیں گے، لیکن آپ نے تو ہاں میں جواب دے دیا۔ ہاں میں نے کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ نوکدار چاقو پریشا کی طرف لیے بڑھ رہا تھا کہ پریشا نے اپنے قدم اور پیچھے لینے شروع کر دیے تھے۔ میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں لالا؟ وہ خوف سے پھیلی آنکھوں سے چاقو کو دیکھ کر بول رہی تھی، جبکہ اس کی نظروں کا مرکز اپنے چاقو پر دیکھ کر ذریعہ وہ چاقو پریشا کی طرف بڑھایا۔ کیا تم نے اس نکاح سے انکار کر دیا؟ اچانک ہی اسے اپنے قریب آتے دیکھ پریشا کی چیخ نکلی تھی اور وہ اچھل کر خارجی دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں میں نے انکار نہیں کیا۔ اچھی بات ہے جو تم نے انکار نہیں کیا، اگر تم نے انکار کیا بھی تو یاد رکھو اسی چاقو سے تمہاری گردن کاٹ کر دور کہیں ندی میں پھینک کر آ جاؤں گا، ذریعہ نے کہا تو پریشا نے ڈری سہمی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا، جبکہ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسوؤں سے ذریعہ کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پریشا کمرے سے باہر نکلتی بھاگ گئی تھی۔ کتنی بے وقوف لڑکی ہے، ویسے تو بڑی میرے سامنے شیر بنتی تھی اور اب ڈر رہی ہے، ذریعہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ وہ تو یہاں گھر پر کچھ ضروری کاغذات لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اپنی الماری میں چاقو دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اس نے یہ چاقو کب لیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا تو ہمیشہ یہ چاقو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، لیکن اتنے میں ہی پریشا کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور نہ جانے وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر فائل اٹھا کر اپنے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، جبکہ ذریعہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک نکاح کرنے پر وہ کسی کو بلا تو نہ سکے تھے، لیکن انہوں نے ولیمے کی دعوت پر سب کو بلانے کا سوچا تھا۔ ذریعہ نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 8 بجے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ اٹھا اور ڈیرے سے نکل کر سیدھا گھر آیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دادا جی بے صبری سے بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھے تم؟ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، دادا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے دادا جی فکر نہیں کریں، یہیں تھا میں، اور کچھ ضروری کام تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ خیر نکاح خواہ کو بلائیں، میں ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر میں فریش ہو کر واپس باہر آیا تو نکاح خواہ بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ پریشا گھبرائی ہوئی اپنی ماں ساجدہ بیگم کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ ذریعہ نے ایک نظر پریشا پر ڈالی اور دادا جی کے ساتھ بیٹھا۔
بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ابھی سب لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ زریاب کا موبائل بجا۔ زریاب نے موبائل کی طرف چونک کر دیکھا اور موبائل کان کو لگایا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سائڈ میں آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے موبائل کان کو لگایا اور سوال کیا۔ صحیح ہے، تم خود کو تیار رکھو، میں ابھی نکلوں گا، اور یاد رہے یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اگر یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کسی اور تک گئی پھر یاد رکھو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زریاب کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ پیچھے کھڑی پریشے کو دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ بھیجے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ کسی غلط الفاظ کا استعمال کرتا تھا پریشے اس کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا تو پریشا پیچھے کھڑی اسے سن رہی تھی۔ پریشے کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ پریشا واپس بھاگنے ہی لگی تھی کہ زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور ایک سائڈ پر ہاتھ رکھ کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ پریشا زریاب کے ساتھ سے اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ پریشا نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی جس کی وجہ سے وہ خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اگر تم نے ایک آنسو بھی بہایا تو یاد رکھو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، اور جیسا تم سوچ رہی ہو سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تمہیں میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ زریاب کہہ کر مسکرایا اور پریشے کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹاتا اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ماما، کیا میری پیکنگ کروا دی آپ نے؟ زریاب نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آپ کی اور پریشے کی پیکنگ ہو چکی ہے، آپ فکر نہیں کرو، فوزیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو زریاب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ماما، ہم لوگ کل کی جگہ آج ہی جا رہے ہیں اور اسی وقت ہمیں نکلنا ہوگا۔ فوزیہ بیگم نے حیرت سے زریاب کو دیکھا تھا اور پھر فاروق صاحب کو۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ ٹکٹس کل کی ہیں، تو آج اچانک کیوں؟ تم کیا کر رہے ہو زریاب؟ جو تم گھر والوں سے چھپا رہے ہو بتاؤ مجھے۔ دادی غصے سے بولے تھے۔ دادا، میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے کچھ چھپا سکتا ہوں؟ بس کچھ کیڑے ہیں جو میرے راستے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گاؤں کے لوگوں کا حق ہے وہ انہیں دے دیا جائے۔ انہی کو ٹھکانے لگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنی حفاظت کرنا اور اپنی بیوی کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور آپ بھی اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اپنا فرض بہت اچھے سے نبھاتا ہوں۔ زریاب نے کہا تو دادا خاموش ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنا اور پریشے کا خیال رکھنا۔ جاؤ فاروق، دونوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آؤ۔ دادا نے کہا۔ نہیں دادا جی، ہم چلے جائیں گے، رات کافی گہری ہو گئی ہے، واپس آتے وقت دیر ہو سکتی ہے بابا کو، اور جب تک میں واپس نہیں آ جاتا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ میرے واپس آنے کا انتظار کیجیے گا یا میری کال کا انتظار کیجیے گا، اور اگر کسی نے جانا بھی ہے تو جو گارڈز باہر ہیں ان کے ساتھ جائیے گا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ فوزیہ بیگم نے پریشا اور زریاب کا سامان ملازمہ سے کہہ کر گاڑی میں رکھوا دیا تھا، جبکہ پریشا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، اور کم از کم اس انسان کے ساتھ تو ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی جو ایک قاتل ہو۔ اور مما، مجھے نہیں جانا، میں پہلے بھی تو ایسے ہی گھر میں رہا کرتی تھی اور یہ چلے جایا کرتے تھے، ابھی بولے نا تو یہ چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بولی تھی۔ بیٹا، تم نے جانا تو پڑے گا، تمہارا نکاح ہوا ہے اور زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر تم لوگ واپس آ جاؤ گے، کیوں فکر کرتی ہو؟ ساجدہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا۔ پریشا باری باری سب گھر والوں سے ملی تھی، جبکہ زریاب اس کے رونے سے تنگ آ گیا تھا۔ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ نہیں جا رہی ہو، ایک ہفتے بعد تو واپس تم نے اسی گھر میں آنا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں کہیں الگ رکھنے والا ہوں، رونا بند کرو۔ زریاب نے اسے سب کے سامنے ہی جھڑک دیا تھا۔ پریشا نے شکوہ کن نگاہوں سے اپنے دادا جی کی طرف دیکھا۔ بیٹا جاؤ، جا کر گھوم کر آؤ۔ صحیح کہہ رہا ہے وہ، تم نے واپس ہی آنا ہے، پھر میں اس کی خبر لوں گا۔ تمہیں ڈانٹا ہے نا، اس چیز کا بھی بدلہ میں اس سے لے لوں گا، دادا نے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور ایئرپورٹ کے لیے دونوں روانہ ہوئے تھے۔ پورا راستہ پریشا نے روتے ہوئے گزارا تھا۔ لڑکی، رونا بند کرو ورنہ لوگ سمجھیں گے میں تمہیں زبردستی لے کر جا رہا ہوں، ایئرپورٹ کے پاس گاڑی روک کر زریاب نے کہا۔ پریشا نے اپنی آنکھیں صاف کی اور شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹتی گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ زریاب نے آگے بڑھ کر پریشا کا ہاتھ تھاما اور اپنا سامان لیتا ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ سر، یہ رہے وہ سارے ثبوت جو آپ نے مجھ سے منگوائے تھے۔ زریاب ابھی وہاں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ظفر اس کے پاس آیا۔ پریشا نے حیرت سے ظفر کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ بھوت! پریشا کے منہ سے بس ایک یہی الفاظ نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، زریاب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لڑکی، کوئی بھوت ووت نہیں ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، وہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ جیسا تم نے دیکھا ہے ویسا بالکل بھی نہیں تھا، لہٰذا اپنا منہ بند رکھو۔ اگر تمہاری ذرا سی بھی آواز نکلے تو یاد رکھو تمہاری زبان تمہارے حلق سے کھینچ لوں گا اور واپس تمہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ زریاب نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تھا، کیونکہ اس قدر اس کے تیز بھوت کہنے پر کافی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ آس پاس کھڑے کچھ لڑکے اس کا جائزہ لینے لگے تھے۔ زریاب اس کی خوبصورتی سے اچھے سے واقف تھا اور اس وقت اسے یہ بات گراں گزری رہی تھی کہ سامنے کھڑے لڑکے پریشا کو گھور رہے تھے، جبکہ پریشا کا پورا دھیان ظفر کی طرف تھا۔ پریشا کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر لہرایا۔ ظفر آنکھیں بند کیے زریاب کے قدموں میں پڑا تھا، جبکہ زریاب کے ہاتھ میں گن تھی۔ پریشا چیختی ہوئی جیسے ہی باہر کو بھاگی تو ظفر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسے مذاق نہیں کیا کرو. وہ پاگل لڑکی تمہیں مرا ہوا سمجھ کر چیختی ہوئی گھر جا کر یہ ڈھنڈورا پیٹ دے گی کہ میں نے قتل کر دیا ہے. زریاب غصے سے بولا تھا جبکہ ظفر اپنی ہنسی دبانے لگا تھا. آپ نے یہ تو کہا تھا کہ ایک دفعہ ہم کر کے دیکھیں گے کہ آپ جب مجھے گولی ماریں گے سچ میں مجھے لگتی ہے یا نہیں. تو مجھے لگا کہ اگر ہم چیک کریں تو اچھے طریقے سے چیک کریں, پوری اداکاری ہونی چاہیے. ظفر نے کہا تو زریاب نے نفی میں سر ہلایا تھا اور گن اس کو دیتا واپس ٹیبل پر جا کر بیٹھا فائلز دیکھنے لگا تھا. ظفر نے ایک بیگ زریاب کو پکڑایا. تمہاری ٹکٹس بھی ہو چکی ہیں. زریاب نے کہا تو ظفر نے اسپات میں سر ہلایا اور خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا تھا. یہ زندہ کیسے ہے؟ آپ نے ادھر اسے مار دیا تھا نا؟ پریشا خود سے زریاب کے قریب ہو کر اس کے کان پر جھک کر بولی تھی, جبکہ پریشا کا یوں اچانک اپنے قریب آنا زریاب کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا. زریاب نے اپنے چہرے کی طرف دیکھا تو زریاب کی ناک پریشا کی ناک سے مس ہوئی تھی, لیکن پریشا پیچھے نہ ہٹی اور آنکھیں پٹپٹاتی اسے دیکھ رہی تھی. زریاب نے فوراً اپنے چہرے کا رخ بدلا. مجھ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھو. باقی رہی تمہارے اس سوال کا جواب تو وہ صرف ایک غلطی تھی, گولی نہیں لگی تھی اسے. زریاب نے اسے مزید کوئی صفائی نہیں دی تھی, بس اتنا کہہ کر بات ختم کی تو پریشا خاموش ہو گئی تھی, جبکہ کافی حد تک ڈر اس کا ختم ہو گیا تھا. زریاب نے قتل نہیں کیا. وہ آس پاس کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے اپنی ہی مگن میں بیٹھی تھی. تھوڑی دیر میں وہ اپنی منزل کے لیے نکلنے والے تھے. جب سے پریشا یہاں فلیٹ پر آئی تھی اکیلی تھی. نہ جانے زریاب خود کہاں چلا گیا تھا. اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے حیرت سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا. اسے لگا کہ زریاب واپس آ گیا ہے, اسی لیے وہ اٹھ کر خارجی دروازے کی طرف بڑھی اور بنا پوچھے اس نے دروازہ کھول دیا. لیکن سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو گئی تھی. وہ انسان آگے بڑھا اور اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا وہاں سے لے کر چلا گیا تھا. السلام علیکم. یہ سارے ثبوت ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اب وہ یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے. زریاب نے ایک فائل, کچھ USB اور CDs پولیس آفیسر کے سامنے رکھ کر کہا. اس پولیس آفیسر نے وہ USB اٹھائیں اور پاس کھڑے کانسٹیبل کو دے دیں. وہ کانسٹیبل لے کر ایک کمرے میں چلا گیا تھا. تھوڑی دیر میں وہ کانسٹیبل واپس باہر آیا تو اس بات میں سر ہلایا تھا. ٹھیک ہے زریاب صاحب, ہم آپ کے کہنے پر جلد ہی عمل کریں گے, اور رہی بات اس کی تو اسے تو ہم جلد سے ہی پکڑ لیں گے. بس آپ اپنا خیال رکھیے گا, کیونکہ جتنا شاطر ہے اس کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہوگی کہ آپ نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بس آپ اسے جلد از جلد پکڑیں. میں چلتا ہوں. زریاب کہہ کر اٹھا اور سلام کر کے وہاں سے چلا گیا تھا. زریاب, اچانک پلان میں تبدیلی کیوں؟ ظفر نے حیرت سے پوچھا تھا. زریاب تو یہاں آ کر خود اسے پکڑنے کا ارادہ رکھتا تھا, لیکن اچانک کیوں اس کا پلان بدلتے دیکھ کر ظفر نے حیرت سے پوچھا تھا. قانون کے دائرے میں رہ کر جو کام کیے جائیں وہی محفوظ ہوتا ہے. تم اپنا خیال رکھنا. تم واپس پاکستان چلے جاؤ, میں پیچھے دنوں میں واپس آ جاؤں گا. زریاب نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا. ظفر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر الوداعی کلمات کہتا وہاں سے نکل گیا تھا. زریاب نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی. وہ لوگ صبح 10 بجے یہاں پہنچے تھے, لیکن ابھی تک وہ واپس گھر نہیں گیا تھا. ابھی سے پریشے کی فکر ہونے لگی تھی, کیونکہ وہ کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں دے کر آیا تھا. زریاب نے کھانے کے لیے کچھ سامان لیا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا. وہ جیسے ہی فلیٹ کے باہر پہنچا تو وہاں چند لوگ جمع تھے. ایکسکیوز می, آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ زریاب نے حیرت سے پوچھا. اس فلیٹ کے مالک کا پتہ نہیں کہاں ہے. گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھر میں کوئی ہے بھی نہیں, وہاں کھڑے آدمی نے کہا. تو زریاب گھر کے اندر داخل ہوا تھا. زریاب کھانا سائڈ میں رکھتا خود کو تسلیاں دیتا کمرے چیک کرنے لگا تھا, لیکن پریشا اسے کہیں بھی نہ ملی. نہ وہ کچن میں تھی, نہ ہی وہ کمروں میں تھی. میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ آخر میں نے اس کو اتنے ہلکے میں کیسے لے لیا؟ آخر کیسے بھول گیا کہ وہ پری کو بھی جانتا ہے؟ زریاب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. کیا سب ٹھیک ہے؟ اس آدمی نے پھر سے پوچھا. تو زریاب نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور موبائل نکال کر ظفر کو کال کی. ظفر, کہاں ہو تم؟ واپس پولیس اسٹیشن پہنچو. اس نے پریشا کو اٹھا لیا ہے. اب یہ معاملہ پولیس نہیں, زریاب شاہ خود دیکھے گا. زریاب نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور گھر سے نکلتا ریش ڈرائیونگ کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا, جہاں ظفر پہلے سے ہی موجود تھا. پولیس مسلسل بہرام کی لوکیشن ٹریس کر رہی تھی, لیکن آخری لوکیشن زریاب کے گھر کی ہی دکھ رہی تھی. مجھے میری بیوی چاہیے, وہ بھی جلد از جلد. زریاب دھاڑا تھا. سر, آپ بے فکر رہیں, آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوگا. اور ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ زریاب شاہ کے نمبر پر کال آئی. کیسے ہو زریاب؟ مقابل کی آواز سن کر زریاب شاہ کے غصے سے رگیں تن گئی تھی. میں کہہ رہا ہوں بہرام, میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تیری دشمنی مجھ سے ہے, یہ دشمنی مجھ تک محدود رکھ. اگر یہ دشمنی گھر تک گئی تو یاد رکھ, پیچھے تیری بیٹیاں بھی ہے اور تیری ماں بھی ہے. زریاب غصے سے دھاڑا تھا, جبکہ پولیس اب اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کرنے لگی تھی. اوہ, میں تو ڈر گیا تیری اس دھمکی سے. ویسے سچائی بھی یہی ہے. تجھے ملا کیا؟ پوری زندگی میں تو نے ہمیشہ میرے کام میں ٹانگ اڑائی. میں جب بھی کچھ بھی کرتا تو بیچ میں آ جاتا کہ یہ غلط ہے. تجھے سچائی کی مورت بننا ہے تو بن, مگر تو میرے راستے میں بار بار کیوں آتا ہے؟ اس بار تجھے میرے راستے میں آنے کی سزا میں دوں گا. بہرام نے غصے سے ہونٹ چبا کر بولا تھا. بہرام زریاب کا بچپن کا دوست تھا, لیکن جہاں زریاب اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا کرتا تھا, وہیں بہرام ہر برے کام میں ملوث ہوتا تھا. زریاب وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر پولیس آفیسر کی بتائی لوکیشن کی طرف بڑھا.
ज़रियाब शाह का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उठकर बहराम के पास पहुंच जाए। वो परीक्षा तो छोटी छोटी बात पर घबरा जाया करती थी, न जाने अब इसकी हालत क्या हो रही होगी। ये सोचकर ही ज़रियाब को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। ज़िंदगी में आज पहली बार वो इतना बेबस खुद को महसूस कर रहा था। कल तक जो लड़की से एक आंख न भाती थी, आज वो इसके लिए पागलों की तरह सड़कों को धूल छानने लगा था। जो लोकेशन बहराम की शो हुई थी, वो लोकेशन इस लोकेशन पर बहराम तो था ही नहीं, और पागलों की तरह मुसलसल बस परीक्षा को ही ढूंढ रहा था। लेकिन परीक्षा नज़रों से ओझल बैठी थी। अभी वो इसे ढूंढ ही रहे थे कि अचानक पुलिस ऑफिसर का मोबाइल बजा। हेलो सर, यहाँ पर 2 आदमियों की लाश मिली है। गाड़ी का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी में 2 अफराद थे, दोनों ही मर चुके हैं, और जिस इंसान की आप तलाश कर रहे हैं वो वही इंसान है। पुलिस ऑफिसर ने ज़रियाब की तरफ देखा था और कुछ हिदायत देकर राब्ता मुनक़ता कर गया। आपको ख़ुद को संभालना पड़ेगा। बहराम का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गया, और इसके साथ एक और डेड बॉडी मिली है जिसकी शनाख्त नहीं हो रही है। वो अभी आगे पता नहीं पुलिस ऑफिसर क्या बोल रहा था, लेकिन ज़रियाब शाह के तो कानों में सीटियाँ बजने लगी थी। नहीं नहीं, ज़रियाब कहता वहाँ से पलटा था जब पुलिस की गाड़ियाँ आगे थीं और ज़रियाब शाह की गाड़ी पीछे। ज़रियाब बार बार चीख चीख कर इन्हें गाड़ी तेज़ चलाने का कह रहा था, जबकि साथ बैठा ज़फ़र इसे बार बार हौसला दे रहा था। ज़रियाब जैसे ही वहाँ पहुँचा तो सामने ही वो गाड़ी बुरी हालत में पड़ी थी, जबकि बहराम की हालत काफ़ी ख़राब थी। हाथ पाँव जिस्म काफ़ी हद तक ट्रक के नीचे आने की वजह से कुचल गया था, जबकि चेहरा काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन इसके साथ मौजूद इंसान की शनाख्त करना बिल्कुल ही नामुमकिन था। इसके जिस्म पर वही दुपट्टा मिला था जो परीक्षा ने सुबह लिया हुआ था। ज़रियाब वहीं गिर गया और इसकी एक चीख वहाँ गूंजी थी। ज़रियाब! अपने नाम की पुकार सुनकर ज़रियाब ने पलट कर पीछे देखा था। पीछे परीक्षा दरख्त का सहारा लिए खड़ी थी। सर और जिस्म पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी। दुपट्टा तो इसके पास था ही नहीं। ज़रियाब उठकर परीक्षा की तरफ भागा था और इसे अपने सीने से लगा लिया। तुम ठीक हो? ज़रियाब की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो पागलों की तरह बिना लोगों की परवाह किए परीक्षा के चेहरे को चूमने लगा था, जबकि ज़रियाब का ये दीवानापन देखकर ज़फ़र मुस्कुराया था और पुलिस वालों की तरफ मुतवज्जा हुआ था। कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद ज़रियाब परीक्षा को लेकर वापस घर आ गया था। परीक्षा काफ़ी घबराई हुई थी, वो तो ज़रियाब के सीने से दूर ही नहीं हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो परीक्षा, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ज़रियाब ने परीक्षा को सीने से लगाए कहा। अब आप कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगा था, परीक्षा ने रोते हुए कहा। ज़रियाब ने एक सर्द आह भरी और परीक्षा को मज़ीद अपने करीब कर लिया था। सुबह का सूरज तुलू होने वाला था। पूरी रात इसने परीक्षा को ढूंढते गुजारी थी। इन चंद पलों में ही वो समझ गया था कि परीक्षा इसके लिए किस हद तक ज़रूरी है। वो अब इसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। परीक्षा को खाना खिलाने के बाद ज़रियाब ने इसे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में भेजा, लेकिन वो अकेली वॉशरूम में भी डर रही थी, जबकि ज़रियाब ने इसकी यह मुश्किल भी हल कर दी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़कर कमरे की लाइट बंद की और ख़ुद साइड में खड़ा हो गया था और मुसलसल बोल रहा था ताकि परीक्षा घबराए नहीं और इसको यही लगे कि ज़रियाब इसके साथ है। थोड़ी देर में इसको मेडिसिन देने के बाद वो परीक्षा को अपने सीने पर लिए सोने के लिए लेट गया था।